السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، ٹھیک ہے، سو یقول پارے کی بھی ہماری 189 ہے، کیونکہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے وہ اب سورہ یقول میں بھی چل رہی ہے، اور جو ہے ہمارا جو تلک الرسل جو ہمارا تیسرا پارہ ہوگا اس کے بھی کچھ حصے میں آئے گی، ٹھیک ہے، پھر ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اب جلدی سے ہم اپنی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ 189، ٹھیک ہے، جو 190 سے ایک آیت کم۔ اب جلدی سے ہم جو اپنی آیت نمبر 189 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو ہم نے آیت نمبر جو ہے اپنی 189 اوپن کر لی۔ جی، جو ہے آپ کے اب اس صفحے کی جہاں سے رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل آگے سے جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس پیج کے بالکل لاسٹ سے سیکنڈ لاسٹ، ٹھیک ہے، آخر سے دوسری لائن۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الأہلہ، حلال چاند کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، وہ یہ اوقات مقررہ ہیں، للناس، لوگوں کے واسطے، والحج، اور حج کے واسطے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت کی طرف سے، ولیکن البر، اور نیکی تو یہ ہے کہ جو ڈرے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے، من اتقی، جو کوئی ڈرے اللہ سے، ٹھیک ہے، من اتقی، ڈرے، اب کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ اب اس میں خود ہی آ گیا کہ من اتقی، جو اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، تعتدوا، زیادتی مت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جس جگہ پاؤ ان کو، اور مار ڈالو ان کو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا، اخرجوکم، نکالا تم کو، والفتنۃ، اور دین سے دور کرنا، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ٹھیک ہے، والفتنۃ، اور فتنہ جو ہے وہ اشد، وہ زیادہ سخت ہے، من القتل، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کو مار ڈالنے سے، کسی کو دین سے بچلانا، ولا تقاتلوہم، اور نہ ڈرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے، فیہ، اس جگہ، حتی، یہاں تک کہ نہ وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، اس جگہ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے، ٹھیک ہے، فَإِن، پھر اگر، قَاتَلُوكُمْ، خود ہی وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مار دو، کذالک، یہی ہے، جزاء الکافرین، سزا کافروں کی۔
اب آتا ہے لغت میں جو آتا ہے انل اہلہ. اب جو اہلہ حلال کی جمع ہے. قمری مہینے کی ابتدائی چند راتوں کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مواقیت میقات کی جمع ہے جس کے معنی مطلق وقت یا منتہائے وقت کے آتے ہیں. اب جو ہے ادھر ساتواں جو آپ کو حکم آیا ہے حکم ہفتم اعتبار حساب قمری درحج وغیرہ. بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاندوں کے ہر مہینے گھنٹے بھرنے کی حالت اور اس میں جو ہے فائدہ اس کے بارے میں جو ہے تحقیقات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بھرنے کے اعتبار سے لازماً اور سہولتاً ہے. اب جو ہے اعلیٰ شناخت اوقات ہیں لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت اور مطالبہ حقوق کے لیے، اور غیر اختیاری عبادات مثل ہے حج اور زکوٰۃ روزہ وغیرہ کے لیے. اب جو 8واں حکم ہے اصلاح رسم جاہلیت. بعض لوگ قبل اسلام کے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے. اس لیے پشت کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے. آ نہیں رہا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ یہ تم آؤ گھروں میں من ظہورہا اس کی پشت سے. ٹھیک ہے کہ اس کی پشت کی طرف سے آتے تھے. تو اس میں ہی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو. ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں. سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. اور جو اصل اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور البتہ امید ہے کہ تم دارین میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب جو 9واں حکم ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے. وَلَا تَعْتَدُوا اور ساتھ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑنا لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، کہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے زیادہ نہ کرنا تم. اب ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادائے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے. اس وقت تک مکہ معظمہ جو ہے مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا اور عمرہ رہ گیا. آخر بری گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ فرمائیں گے. چنانچہ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قصد سے تشریف لے چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقابلہ اور قتل کے لیے ہو جائیں. تو ایسی حالت میں نہ سقوط مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی قعدہ میں قتال لازم آتا ہے. اور یہ مہینہ جو ہے من جملہ ان 4 مہینوں کے ہے جن کو اشہور حرم کہا جاتا ہے. اب ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتال و حرام ممنوع تھا. یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے. غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کہ تم کو اپنی جان سے ابتدائی قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود شکنی کریں، تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں تو اس وقت تم کس طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ، اور بے تکلف تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نقض عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگیں. اور از خود جو ہے معاہدہ سے مت نکلو کہ حد شکنی کر کے لڑنے لگو. واقعی اللہ تعالیٰ حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جس حالت میں وہ خود حد شکنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، خواہ ان کو مکہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور تکلیف پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، اور تمہارا اس قتل و اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام انہی پر رہے گا، کیونکہ حد شکنی جو ان سے واقع ہو گئی بڑی شرارت کی بات ہے، اور ایسی شرارت ضرر میں قتل و اخراج سے بھی سخت تر ہے.
کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچتی ہے۔ اب آتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں جو حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ پہل کریں لڑائی کرنے میں۔ ہاں، اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو اس وقت پھر تم کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مار ڈالو۔ ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگیں ایسی ہی سزا ہے۔ اب پہلی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک جو خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے جنہوں نے بکثرت سوالات کیا اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزر چکا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے بعد سورہ بقرہ ہی میں 6 سوال مذکور ہیں، اور باقی جو 6 سوالات ہیں وہ مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت میں مذکور ہے کہ یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے کہ وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند سے گھٹنے بھرنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہی ہو گیا، اور اگر سوال اس کے گھٹنے بھرنے کی حقیقت دریافت کرنے کا مقصود تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں، اور جو ہے اس لیے اس حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے اور بھرنے اور چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسالے وابستے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری مسالے جو چاند سے وابستہ یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات و معاہدوں کی میعاد مقررہ کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تمہارے لیے کیا گیا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے تمہاری تاریخوں کا پتہ چل جائے گا، تمہارا حج کا مہینہ کب ہے، تمہارا رمضان کا مہینہ کب ہے، تو اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب جو آیت ہے لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ من بیوتا گھروں میں، من ظہورہا اس کی پشت سے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ اب ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں کے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دے دیا اور دیوار توڑ دیتے، اور اپنی طرف سے یہ رسم نکالی تھی جو بعض ناجائز اور چیزوں کو حرام اور ناجائز کو حلال قرار دے دیتے ہیں، یہ بھی ان کی بات جو ہے جائز نہیں، کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہی حلال ہے، اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حلال و حرام مت کرو۔ اب جو مسلمانوں کو 9واں حکم ہے وہ جہاد و قتال کا ہے۔ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور فوت الغضب کی تلقین تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا،
مگر اکثر جو ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہے کہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو پہلی فرمایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جا سکتی ہے۔ اب صحیح بخاری میں جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حدیث میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر جانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت منقول ہے، تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل مت کرنا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی، اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ آیت کے آخر میں وَلَا تَعْتَدُوا، اس میں بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، کہ عورتوں بچوں وغیرہ کو قتل کرنے نہ لگ جاؤ۔ اب آیت ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، اور نکالا ان کو جہاں کہیں سے بھی انہوں نے تم کو نکالا۔ اب خلاصہ تفسیر جو بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیت واقعہ جو حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عمرہ کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا، جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدہ کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر وہ لوگ اس سال بھی معاہدہ پیکار ہو گئے تو اگر جنگ کرنے لگ گئے تو اس پر جو ہے اللہ پاک نے یہ آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگے تو تم بھی قتال کر لینا۔ وہ آگے آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر اور شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائے عبادت حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ حق ہے۔ وَالْفِتْنَةُ، مگر یہ کہ فتنہ مطلب کہ فتنہ انہوں نے کیا، انہوں نے فساد ڈالا کہ مسلمانوں کو ان کی عبادت کرنے سے، ان کے حج کرنے سے روکا، تو یہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ان کو قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ جو ہے اتنی بڑی کہ اللہ کی عبادت سے روکتے ہو، تو اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ اگر یہ تم کو روکیں اور تم سے قتل و قتال کریں تو تم بھی ان سے قتل و قتال کرنا۔ اب آگیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم نہ قتال اور نہ تم قتال کرنا ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ قتال کریں تم سے۔ ٹھیک ہے کہ مکہ میں اس وقت تک ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے قتال کرنا خود سٹارٹ نہ کریں۔ اب حرم مکہ میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اسی آیت سے معلوم ہوا اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتال کرنا جائز نہیں۔ اس پر جمہور جو فقہا کا اتفاق ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائی جہاد و قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، حرم کے پاس خود ابتدا نہ کرو جو بھی ہو جائے، لیکن کوئی اور جگہ میں کرو، دیکھو فتنہ فساد کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اب سٹارٹ کر دیں ان پہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہماری تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو آپ میں اس میں جو آپ کو احکام بتائے گئے ہیں۔ اب کیا کیا احکام تھے کہ جو چاند کے بارے میں سوال کیا اور تاکہ معلوم ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ان کو حج اور رمضان کے روزے اور ان دونوں کا معلوم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سوال کرنا فضول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حج کے دنوں میں وہ جو آ جاتے تھے من ظہوری ہے دروازوں بیوت، گھروں کے ظہوری ہے اس کی پشت سے آ جاتے تھے، اور فرمایا کہ تم ٹھیک دروازوں سے آؤ، اپنی طرف سے یہ جو ہے ناجائز طریقے مت نکالو، اور فرمایا کہ تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور آیا وقاتلوا فی سبیل اللہ کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں۔
ٹھیک ہے. اور آگے آ گیا کہ مسجد ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کے پاس نہ قتال کرنا. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ خود ابتدا نہ کر دیں. اگر وہ خود ابتدا کر دیں تو پھر کر لو، لیکن کوئی اور جگہ اگر وہ چاہے ابتدا نہ بھی کریں لیکن وہ فتنہ فساد کر رہے ہیں تو تم ابتدا کر لو. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ ولا تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر ہماری جو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. صدق اللہ العظیم.